السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ الحمدللہ آج آپ کے گرین چینل کا جو ڈرائیور لایا وہ شاید کسی وجہ سے لیٹ ہوا. ایسے آیا میں نے کہا الحمدللہ جنت قریب ہے. اللہ نے شکر الحمدللہ بحفاظت پہنچا دیا. ویسے اس کی ڈرائیونگ کو فل سیلوٹ. بہت اچھے ڈرائیورز ہیں. میں پوری جو ٹرانسپورٹ کی ٹیم ہے ان کو سلام کرتی ہوں. بہت اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے بھائی. زبردست محفل شہریار صاحب ابھی جی بریک پر جانے سے زبردست کوسچن ہے میرے پاس اور میں چاہوں گا میں یہ پوچھوں. اور انجلین ملک صاحبہ کی صحت کے لیے بھی اگر کوئی وظیفہ کینسر میں، ہماری ایکٹریس ہیں ڈائریکٹر ہیں وہ کینسر کے مزید مرض میں ہیں، ابھی کیمو تھراپی چل رہی ہے، تو ان کے توسط سے باقی بھی کینسر پیشنٹس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ اگر بتا دیں. میں ضرور بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ جو کسی بھی قسم کے جو کوئی بھی ان کو مرض لاحق ہو، جیسے کینسر ہے، ٹی بی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، تو اس کے لیے مختلف قرآن میں آیات آئی ہیں، تو اس کے ہم آیات شفا کہتے ہیں. اس میں تو کوئی بھی ایک اگر پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کو آسانی دے دے گا. جیسے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے بے شک قرآن کو نازل کیا شفا بنا کر ہر مومن مسلمان کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے آپ یہ نہیں کریں گے جی اگر خدا نہ کرتا کوئی غیر مسلم ہے، میں اس کے اسی آیت کو میں غیر مسلموں کے اوپر بھی دم کر کے بھیجتا رہا ہوں الحمدللہ، اور اللہ نے اپنے کلام کی برکت سے انہیں شفا عطا فرمائی ہے. تو اگر یہ آیت کم از کم 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلایا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے یہ. ٹھیک ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82. اس کو 11 بار پانی پہ دم کر کے مریضوں کو پلایا جائے انشاءاللہ. دانش صاحب آپ کے سوالات. اچھا سورہ رحمان کا بھی ایسے ہی میں نے سنا ہے. سورہ رحمان تو پوری کی پوری اب تو ثابت بھی ہو گئی ہے، اور ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ سورہ رحمان اگر قاری عبدالباسط کی زبان قرات میں سنی جائے، اور یقین کریں یہ میرا اپنا پرسنل بھی میرا پرسنل تجربہ بھی ہے. سے آپ کو بچاتی ہے، اینزائٹی، ڈپریشن، سب چیزوں سے آپ کو نجات دیتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ ہوا یہ تھا کہ مجھے ایک زمانے میں کھانسی ہو گئی تھی، تو میں ڈاکٹر سے تو علاج کرا ہی رہا تھا، تو وہ جا نہیں رہی تھی، اور میرے خیال سے 20 دن 22 دن ہو گئے. پھر کسی دوست سے مجھے بتایا کہ یار سورہ رحمان پڑھو اور جب ٹائم ملے تو سنو بھی اس کو. تو میں نے ایک رات جو تھا میں ایسے ہی اسکرول کر رہا تھا تو یوٹیوب پہ آ گیا سورہ رحمان. میں نے کہا یار چلو آج یہ سن ہی لیتا ہوں. اب سورہ رحمان میں نے لگائی ہے اور میں نے یہاں رکھ دی ہے فون، اور میں سنتا گیا ہوں اور مجھے کہیں پر پھر اس میں نیند آ گئی. آپ یقین جانیں میں صبح اٹھا ہوں اور جو میری کف تھی یہ اکثر تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ نیند میں ہی اس کا سارا جو ہے نا عمل ہوتا ہے، یہ سارا آپریشن ہو جاتا ہے. یہ میں بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، میں سچ بتا رہا ہوں. میں بھی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، میں بھی سو گیا تھا بالکل اگلے دن اگلی مارننگ کو ریلیکس ہو گیا. اور یہ بھی جو بچے رات میں بہت روتے ہیں، چھوٹے بچے کولک ہیں، آپ ان کو بھی قرآنک جتنی بھی ورسز ہیں وہ چلائیں، اس سے بچوں کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے. جو ہمارے آگے نا وائٹ نوائز، اس کے بجائے آپ سورہ رحمان بچوں کے پاس رکھیں لگا کر. ملتان سینٹرل جیل والے سے جی اس کا بھی کل آیا تھا نا کہ میں اس کے لیے خاص رات کو بیٹھ کے بڑی دیر تک سرچ کرتا رہا. الحمدللہ قرآن مجید سے میں کچھ آیات نکالی ہیں. بالکل بتائیے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو جائے. میں وہ آڈینس جنہوں نے کل نہیں دیکھا تھا، ملتان سینٹرل جیل کے قیدی ہیں، 302 کا مقدمہ ہے ان کے اوپر. انہوں نے جیل میں ٹرانسمیشن دیکھی. وہ جب کورٹ کی ہیئرنگ میں گئے، کیس کی ہیئرنگ میں، وہاں سے جا کے انہوں نے ویڈیو کال سے ہماری ٹیم ممبر علی امام صاحب ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کیونکہ مجھ پہ غلط مقدمہ ہے، جی لیکن سزا ہو چکی ہے، تو اگر آپ اس پہ کچھ بتا سکیں. جی اس میں سورہ یوسف کی ایک آیت ہے بے گناہی ثابت ہونے کے لیے، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا تھا، زلیخا نے لگایا تھا، تو فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. سورہ یوسف، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 12. سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 ہے. کتنی بار پڑھ؟ یہ آپ 11 بار پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. اوکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے شک اللہ ہی خیر کرنے والا اور حفاظت فرمانے والا ہے، اور وہی رحم فرمانے والا ہے، راحمین ہے. دوسری سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21، کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں. یہ بھی کم از کم 21 بار پڑھ کے نا، 21 بار ہی پڑھ کے پانی پہ دم کرے پئیں اور دعا مانگے ہاتھ اٹھا کر کے، یا رب العالمین مجھے، میں بے قصور ہوں، مجھے تو اس سے نجات عطا فرما. اچھا اس کے ساتھ ہی سورہ فتح کی آیت ہے، پہلی آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ بھی 11 بار پڑھ کے جو ہے نا پڑھیں انشاءاللہ العزیز.
تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. اچھا اس میں کریکشن کریں, فاللہ خیر حافظ, آیت نمبر 64 ہے. 64 ہے. اور جو پہلی آیت ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دینا ایگزیکٹ کیا. میں بتا دوں, سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 11 بار پڑھ کے دعا مانگے. پھر سورہ یوسف کی آیت ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, یہ آیت نمبر 64 ہے. 64 یہ بھی 11 بار پڑھیں, ساری آیتیں 11 بار پڑھیں. سورہ فتح کی آیت نمبر 1 ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, یہ بھی 11 بار پڑھیں. یہ بھی 11 بار. ہاں, اور سورہ آل عمران کی آیت حق اور فتح کی جو سچ کی جو کامیابی کی دعا ہے وہ یہ ہے, آیت نمبر 147 147, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ انشاءاللہ العزیز جب آپ پڑھیں گے نا, اللہ نے چاہا ضرور. شہریار صاحب ایک اور سوال ہے, یہ میں نے سنا ہے کہ آیت کریمہ کا جو ختم کرواتے ہیں 100 لاکھ مرتبہ, کچھ لوگوں سے کہتے ہیں سنا ہے کہ اجازت کے بغیر نہ کریں, یہ بھاری ہوتا ہے, اس میں کوئی سچائی ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے میں رابعہ سے اجازت دوں گا؟ ہاں بالکل, یہ لوگ کہتے ہیں یہ بھاری ہے, فلاں سے جا کے اجازت ہو قرآن ورنہ سب نہ کے لیے پڑھیں. نازل ہوا بھائی. یہ سب میں نے عرض کیا معذرت کے ساتھ, دکانیں ہیں دکانیں, تاکہ آپ میرے محتاج رہیں. تو پھر کچھ قرآن پاک جتنی بار پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. مل جائے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ ریاض سرچ کر رہے ہیں جی. جی ریاض صاحب فرمائیے. گزارش یہ ہے کہ صبح جب روزہ رکھتا ہوں نا تو اس وقت مجھے کوٹ لیتے ہیں جی, نماز کے ٹائم پہ بھی کوٹ لیتے ہیں جی, افطاری کے ٹائم پہ بھی کوٹ لیتے ہیں جی, اور ہر نماز کے اوپر کوٹ لیتے ہیں مجھے, نہ مجھے پڑھنے دیتے ہیں نہ مجھے کھانے دیتے ہیں. کون اٹھا دیتا ہے آپ کو؟ یہ موکلات ہیں جو چھوڑے ہوئے کسی نے. موکل ہیں؟ ہاں جی. اچھا, پہلے تو جس نے آپ کو بولا نا موکلات چھوڑے میں, اس سے پوچھنا موکل کہتے کس کو ہیں, نمبر 1. نمبر 2, کیا ضروری ہے کہ جی موکل جو آپ پر چھوڑا گیا ہے کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ جی اس نے اس کے اوپر موکل چھوڑے میں, تو جا کے پھاڑ لے بھائی, تو اس کو جان چھوڑا دے. کیوں نہیں چھوڑا رہا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. جی ہم نے کسی سے پوچھا تھا, ہم پر کسی نے بندش کرا دی. او یار جس کو بندش نظر آ گئی پھڑو اس کو کوئی بندش توڑے میری. لیکن کیا یہ ہو سکتی ہے بندش سے؟ یاد رکھیے گا, میں چاہتا ہوں آج آپ سے کلیئر ہو جائے, ساری دنیا جان لے بندش کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہے. جی کیا ہے کہ جی دانش تیمور کا ایک زبردست برانڈ چل رہا ہے, میں اس کو روک دوں. مطلب عزت اور ذلت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. رزق کس کے اختیار میں ہے؟ زندگی موت کس کے اختیار میں ہے؟ بیمار کون کرتا ہے, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ, صرف اللہ. تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جی کسی نے بندش کر دی, اللہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ کفر نہیں ہو گیا؟ اللہ سے زیادہ کسی میں طاقت آ گئی, اس نے اللہ کی دی ہوئی عزت اس کی ختم کر کے اس کو ذلت میں مبتلا کر دیا. بات تو ہے. یہ کتنی بڑی یعنی جہالت ہے, کتنا بڑا ظلم ہے ہم پر. اور یہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنی اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, جی تم پر تو بندش کر دی ہے, اور جی تمہاری ساس نے یہ کر دیا, تیری نند نے یہ کر دیا. خدا کو مانو یار, جادو کا بھی تو ذکر ہے نا. جادو تو ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جادو کرنے والے انتہائی مفقود ہیں, ختم ہیں. اگر کوئی ہے بھی تو پتہ نہیں بڑے بڑے لوگوں نے ان کو اپنے پاس ہائر کیا ہوا ہے, چھپایا ہوا ہے, وہ ان سے اپنے کام کرواتے ہیں. اور یاد رکھنا جادوگر اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہوں گا میں کہ کچھ لوگوں نے شیاطین کے کچھ عملیات سیکھے ہوتے ہیں جس کو ہم جنتر منتر وغیرہ کہتے ہیں. یہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں الٹے غلط, ان کی تاثیریں غلط ہوتی ہیں. تاثیر کہتے ہیں جی تم پر کسی اثرات ہیں. اثرات کیا ہیں؟ کس کو پتا اثرات کیا ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں اثرات کیا ہوتے ہیں. مولانا ایک وہ تھے نا ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ. ابو علی سینا کتنے بڑے سائنٹسٹ, وہ اس وقت کے دور کے خلیفہ کے خاص ڈاکٹر تھے. ان کی ایک سیٹ تھی, وہ ہر جمعرات کو نا, جو خلیفہ وقت تھے نا, وہ ہر جمعرات کو کسی نہ کسی بندے کو نا عالم دین کو بلا کے بیان کروایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک بزرگ آئے, انہوں نے کہا کہ یار اللہ کا ذکر کرتے ہو نا, جب اللہ اللہ کرتے ہو نا, دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے اور اس پہ سے زنگ ہٹ جاتا ہے. اس طرح کی باتیں کی. ابو علی سینا بیٹھے, اے بابا کیسی باتیں کر رہا ہے یار, اور دل تو پمپنگ اسٹیشن ہے یار, امپیور بلڈ لیتا ہے, پیوریفائی کر کے پوری باڈی میں پمپ کر دیتا ہے, اس کے اوپر زنگ اور یہ چوٹ اور یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. وہ اللہ والے تھے, حضور کی حدیث ہے اللہ کے مومن کی فراست سے ڈرو, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ پہچان گئے کہ یار یہ کیا سوچا ہے. فرمایا وہ گدھے کھڑا ہو جا. ابو علی سینا جو ڈاکٹر فیملی ڈاکٹر ہے خلیفہ کا, وہ کہتا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا, کہتا ہے مجھے گدھا کا. فرمایا تجھے گدھا کا, کھڑا ہو. اب تو ابو علی سینا کی آنکھیں سور, ہاتھ سور, رگیں پھول گئیں, غصے میں پھول.
कहने लगा बेटा बैठ जा। कितनी बार गधा कहा 2 बार। अरे 2 बार गधा कहा, तेरी ये कैफियत हो गई, सफ़ेद आंखें सुर्ख हो गई, गले की रगें फूल गई, हाथ मुट्ठियों में, तेरी पूरी बॉडी रिजिड हो गई। 2 बार गधे से तेरी इतनी कैफियत तब्दील हो गई, बार बार अल्लाह 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 कहेगा, तेरे दिल की कैफियत नहीं तब्दील होती है। ये है असरार। पॉजिटिव चीज़ों की पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव चीज़ों की नेगेटिव वाइब। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।